السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صدق اللہ العظیم۔ عزیزو بھائیو، دوستو، بزرگو، آج انشاءاللہ تراویح میں سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ربع سے شروع ہوگی تراویح انشاءاللہ، کیونکہ کل کی تراویح میں پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا ربع پڑھا گیا، تو آج انشاءاللہ ربع سے شروع ہوگا، دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک انشاءاللہ آج تراویح میں ہم قاری صاحبان سے قرآن سنیں گے۔ تو اس لیے آج کی تراویح میں جو قرآن حکیم کا جو حصہ پڑھا جائے گا اس کا خلاصہ سن لیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے انشاءاللہ قرات شروع ہوگی تراویح میں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نیکی وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو، نیکی وہ نہیں ہے جس کو تم نیکی سمجھتے ہو، نیکی وہ ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ نیکی ہے۔ سمجھ آئی؟ جس کو اللہ بتلائے، اللہ کا نبی بتلائے کہ یہ نیکی ہے، اس پر ثواب ہے، تو وہ تو ہے نیکی۔ لیکن اپنے طرف سے کسی بات کو یہ بنا لیا کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، تو اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تمہارے کہنے سے نیکی نہیں بنے گی، کسی عمل کا اچھا ہونا وہ تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا، میرے کہنے سے ہوگا۔ اسی کو فرمایا کہ ان مشرکین مکہ میں اور ان لوگوں میں عجیب رواج تھا کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے اور پھر اگر کسی ضرورت سے ان کو گھر جانا پڑے تو سامنے والے دروازے سے نہیں آتے تھے۔ وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ احرام باندھ چکے ہیں، اب گھر کے اندر ہم سامنے سے داخل نہیں ہو سکتے، لہذا وہ پیچھے کی دیوار توڑ کے وہ پیچھے سے گھر کے اندر آتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کیا بیوقوفی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو۔ اپنی مرضی سے نہ مغرب کی طرف رخ کرنا عبادت ہے نہ مشرق کی طرف رخ کرنا عبادت ہے۔ جب ہم کہیں کہ مغرب کی طرف رخ کرو اور تم نے رخ کر لیا تو وہ عبادت بن جائے گی، تمہارے اپنے مرضی سے کرنے سے نہیں بنے گی۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ بس قبلے کی طرف رخ کر لیا یا بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا اور بس اسی کو نیکی سمجھ لیا۔ کانی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی کے کام تو یہ ہے جو ہم تمہیں بتلا رہے، اور پھر اسی میں ان کو بتلایا کہ سامنے کے راستے سے آیا کرو۔ اور نیکی کے جتنے ابواب ہیں اس آیت میں ان ابواب کو بیان کیا کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور مانگنے والوں پر، جو اللہ کے لیے تم سے مدد مانگے تو ان کے اوپر بھی اپنا مال خرچ کرو۔ اور اسی طریقے سے وہ جس کے اوپر کسی قسم کا تاوان آ گیا ہو اور اس کی گردن مالی مسئلے میں پھنس گئی ہو کہ مال دو تو آزاد ہوگے ورنہ جیل، تو ایسے شخص کو بھی اپنا مال زکوٰۃ میں سے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنا جرمانہ ادا کر کے یا اس کے اوپر جو
کیا کہتے ہیں جو جرمانہ آ گیا وہ ادا کر کے وہ اپنی جان چھڑا لیں۔ اسی طرح فرمایا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ابھی تک مال خرچ کرنے کی جتنی جگہ بتائی ہے نا وہ ساری جگہ نفلی صدقے میں سے کرنا ہے، زکوٰۃ میں سے نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ذکر آگے مستقل آ گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ صرف تمہارے مال میں سے صرف زکوٰۃ نہیں ہے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے کہ سال میں ایک بار دے کے بس چھٹی، تمہیں بار بار دینا ہے اور ان جگہوں میں دینا ہے جو جگہ ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت معاشرے کا ایک نظام بیان کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر معاشرتی نظام تمہارا ٹھیک ہو اور معاشرے کے اندر سے جرائم ختم ہو۔ ان جرائم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قصاص تم پر فرض کیا جاتا ہے، کہ قصاص تمہارے لیے تمہارے اوپر فرض ہے۔ اگر قاتل نے قتل کیا تو مقتول اور مقتول کے ورثاء قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں، اور قصاص کا حکم اللہ رب العزت نے دیا۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے یہ بھی تخفیف کی کہ یا تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا چاہے تو وہ خون بہا ادا کر کے مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کر کے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے یہ جو قصاص کا حکم ہے، اس قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ حالانکہ عام لوگ کیا کہیں گے کہ وہ ایک بندہ جو ہے اپنی جان سے جا رہا ہے، قاتل کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا، اور شریعت میں کوئی سزا کوٹری کے اندر نہیں ہے، سر عام ہے، میدان میں ہے کہ میدان میں اس کو قتل کرو، تو وہاں بندہ کو قتل کیا جا رہا، اور قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قرآن سچی، قرآن کی ہر بات سچی، اور اس کی سچی اس لیے کہ وہ ایک آدمی تو قتل ہو رہا، لیکن اس کے قتل کو دیکھ کے ہزاروں لوگ جو قتل کا ارادہ بھی کریں گے وہ رک جائیں گے۔ تو ہزاروں لوگ جو مقتول ہونے والے تھے، جو قتل ہونے والے تھے، وہ ان کا قتل ہونا قاتلوں نے موقوف کر دیا کہ نہیں ہم قتل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر قتل کیا تو پھر ہمارا اثر بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کو دیکھ کر ہزاروں لوگ جو قتل ہو سکتے تھے وہ بچ گئے، اور ہزاروں لوگ جو قتل کرنے والے تھے وہ اپنے اس ارادے سے باز آ گئے، اور اس ارادے کو انہوں نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا۔ تو یہی زندگی کا مطلب ہے کہ اس میں معاشرے کی زندگی ہے، کہ معاشرے کے اندر سے قتل کا جرم ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک قاتل کو سر عام قتل کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر سے قتل ختم ہو جائے گا، اور قتل کرنے والا اگر کوئی ایسا ہوگا بھی تو وہ 1000 مرتبہ سوچے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا انجام پھر یہی ہوگا، تو کون چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح جتنی سزائیں شریعت نے رکھی ہیں ان ساری سزاؤں کے اندر معاشرے کی زندگی ہے، حیات ہے، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کے جسم میں انگلی میں زہر ہو گیا، زہر پھیل گیا، ہاتھ میں زہر پھیل گیا کسی بھی وجہ سے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کو رکھا جائے گا؟ نہیں، اس کو کاٹ کے نکال دیا جائے گا۔ اس کو اس لیے کاٹا جائے گا تاکہ باقی اعضاء بچ جائے، باقی اعضاء زندہ رہیں، ورنہ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو زہر دوسرے اعضاء کو بھی مارے گا، تیسرے اعضاء کو بھی مارے گا، اور کرتے کرتے پورے جسم کو ڈیڈ کر دے گا، اور پورے جسم کو قتل کر دے گا، مار دے گا۔ تو سارے جسم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے کسی ایک عضو کے قربانی دے دی جائے کہ چلو اس کو نکال دو تاکہ باقی اعضاء کیا ہو جائیں؟ زندہ بچ جائیں۔ تو قصاص کے اندر یہ زندگی ہے معاشرے کی کہ معاشرہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ بتائی کہ جب موت کا وقت قریب آئے
اور کسی کو یہ اندازہ ہو کہ موت اب آنے والی ہے اور اس کے پاس مال موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں وصیت کرے کہ اتنا میرے والدین کو دینا، اتنا رشتہ داروں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا. ٹھیک ہے. یہ آیت اس وقت تھی جب سورہ نساء کی میراث والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. کون سی آیت؟ میراث والی آیت. اور میراث کے حکم سے پہلے اس وقت چونکہ بے انصافی یہ چل رہی تھی کہ ایک وارث کا مال سارا کا سارا اس کے لڑکے لے جاتے تھے، اس کے بیٹے لے جاتے تھے. نہ بیٹیوں کو کچھ ملتا تھا، نہ بہنوں کو کچھ ملتا تھا، نہ ماں باپ کو کچھ ملتا تھا. سارے مرنے والے کے سارے مال پر اس کے بیٹے قبضہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اندر اس بات کو توڑا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرنے والے کو چاہیے کہ کچھ وصیت کر جائے کہ اتنا میرے والدین کو دے دینا اور اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا میری بیٹی کو دے دینا. لیکن جب آیت میراث نازل ہوئی سورہ نساء کے اندر، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اگلی 2 آیتیں جب وہ یہ نازل ہوئی جس کو آیت میراث کہا جاتا ہے، جس میں قرآن نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا کہ ماں باپ کا حصہ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا، ماں باپ کا حصہ بھی مقرر کر دیا. اور جو ہے اولاد کا حصہ، میاں مر گیا تو بیوی کا کتنا حصہ ہوگا اولاد ہونے کی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا حصہ ہوگا. اور اسی طریقے سے سارے حصے قرآن نے بیان کر دیا. اور اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں یا صرف بہنیں ہی بہنیں ہوں تو ان میں کس طریقے سے تقسیم ہوگی، قرآن نے ہر ایک کا حصہ بیان کر دیا. تو وہ آیت میراث کی وجہ سے اب یہ آیت منسوخ ہو گئی. یہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. پہلے وصیت کرنا واجب تھا، اب وصیت کرنا واجب نہیں رہا، مستحب ہو گیا. کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے تہائی مال سے میں وصیت کر دو تاکہ ان لوگوں کو بھی مل جائے جن کا حصہ شرعاً قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور وہ اپنے تہائی مال میں سے جو ہے وہ آپ رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں اور کسی مسجد مدرسے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے آپ کیا کر سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھا تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اور آگے اسی کے روزے کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور کب روزہ شروع ہوتا ہے اور کب تک روزہ ہے اس کو جو ہے ان آیتوں کے اندر بیان کیا. وہ سارے مسائل ہیں. پھر اگلے رکوع کے اندر سوال کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی بڑھتے 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 پورا گول ہو جاتا ہے، اور کبھی گھٹتے 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 ایک لکیر سا رہ جاتا ہے. تو آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حکمت بتائی ہے. سَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ یہ چاند تمہارے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے ہے انسانوں کے، تاکہ حج، عمرہ، رمضان، عید، ان ساری چیزوں کا تعلق چاند سے ہے. ان ساری چیزوں کا تعلق چاند سے ہے. تو اللہ رب العزت نے دن کے حساب کتاب کے لیے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے. سورج کے ذریعے سے بھی حساب ہوتا ہے اور چاند کے ذریعے سے بھی، دونوں اللہ کے پیدا کردہ ہے. چاند کے حساب سے جو سن بنتا ہے وہ اس کو قمری کہتے ہیں، اور سورج کے حساب سے جو بنتا ہے اس کو شمسی کہتے ہیں. تو حساب شریعت نے شرعی مسائل کے اندر چاند کو معیار بنایا ہے. کس کو معیار بنایا ہے؟ چاند کو معیار بنایا ہے اس لیے کہ چاند کے اندر آزمائش ہے. سورج کی جو اللہ نے ڈگریاں مقرر کی ہیں، جو چال مقرر کی ہے،
وہ جب سے مقرر کیے قیامت تک وہ اسی چال پہ چلے گا، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جنوری میں کتنے دن ہے، فروری میں کتنے دن ہے، وہ مقرر ہے، لیکن محرم صفر ربیع الاول میں مقرر نہیں ہے۔ کسی سال 29 کا ہو جاتا ہے، کسی سال 30 کا ہو جاتا ہے۔ اور عبادت نام ہے ماننے کا۔ عبادت کس کا نام ہے؟ ماننے کا۔ جو ہم کہیں وہ مانو، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چاند کبھی اللہ 29 کا نکال لیں، کبھی 30 کا نکال لیں، اس میں آزمائش ہے کہ تم روزہ رکھنا شروع کیا، اب روزے میں بڑا مزہ آنے لگا، 29 کو اللہ نے چاند نکال دیا، کل روزہ حرام ہے، اب دل چاہ رہا کہ روزہ رکھوں لیکن حرام ہے، رکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ آزمائش ہے، تو وہ آزمائش ہوگی قمری سال کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حج کا وقت متعین کرنے کے لیے، اسی طرح رمضان وغیرہ سارے۔ آگے اہم بات اسی میں حج اور عمرے کی بات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے اگر شروع کر دیا ہے تو حج اور عمرے کو پورا کرو اور تقوی کو اختیار کرو۔ پھر آگے ایک دعا بتائی کہ دعا یوں مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ پھر آگے ایک سوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یسألونک ماذا ینفقون، کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، مراد یہ کہ کس پر خرچ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو تم جس نیت سے خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ آگے مشرکین کا ایک اعتراض، اور مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں کا احترام تو جیسے یہودیت اور نصرانیت میں ہے ویسے اسلام میں بھی ہے۔ ویسے کس میں ہے؟ اسلام میں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے جن کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو حالانکہ انہی مہینوں کے اندر جو ہے تم قتال بھی کر رہے ہو، انہی مہینوں میں کیا کر رہے ہو؟ قتال بھی کر رہے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو قتال کرنا یہ تو حرمت والے مہینے کے حرمت کے خلاف ہے۔ حرمت والے مہینوں میں تو امن و امان ہونا چاہیے، شانتی ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بالکل آرام سے سب اپنی جگہ بیٹھے ہو۔ لیکن آپ تو ان مہینوں میں بھی جو ہے وہ قتال کر رہے ہیں، جنگ بدر اور رمضان میں بھی ہے، یہ تو آپ تو اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں نا رمضان اشہر الحرم میں قتال کرنا کیسا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ قتال کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر اختیار کرنا اور مسجد سے روکنا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، یہ اللہ کے یہ فتنہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ فتنہ قتل سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ فتنہ قتل سے زیادہ بدتر ہے، لہذا اس فتنے کو روکنے کے لیے قتال ضروری اور لازمی ہے۔ اس لیے ان مہینوں کا لحاظ نہ کیا جائے، اگر ان مہینوں کے اندر بھی قتال کی ضرورت پڑے تو قتال کیے جائے۔ آگے خمر کے بارے میں سوال، کے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یہ پہلی آیت تھی جس کے بارے میں یہ صحابہ نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ کیا ہے؟ فائدہ بھی ہے۔ ایک دم شراب اور جوئے کو حرام نہیں کیا، پہلے قرآن حکمت اور آہستگی کے ساتھ جرم سے روکتا ہے، تو پہلے یہ ڈوز دیا کہ بھئی گناہ بہت بڑا ہے، تو بہت سارے لوگ تو صرف یہ سن کے رک گئے کہ وہ گناہ ہے، چاہے اس میں جتنی فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہے گناہ کا کام، لہذا ہم نے نہیں کرنا۔ کچھ لوگ اس کے باوجود کرتے رہے، تو قرآن کی اگلی آیت آئی کہ لا تقربوا
सलात वअंतुम सुकारा, کہ بھائی نماز کے وقت نہ پیا کرو. تو اب 5 ٹائم یہ رک گئے نماز. اب آہستہ آہستہ صحابہ کے دلوں میں شراب کی نفرت آتی چلی گئی کہ یہ تو اتنی بری چیز ہے کہ اس کو پی کے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. پھر جب اللہ نے دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر اس کی نفرت بیٹھ گئی تو اللہ نے پھر 7ویں پارے میں جا کے اس کو بالکل یہ حرام کیے. اس کے بعد حیض کے بارے میں صحابہ کا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. یہاں سے یہ بات بتلا رہے کہ عورت اگر حیض میں ہو، ماہواری میں ہو، تو فرمایا کہ اس سے دور رہو اور اس سے صحبت کرنا سخت گناہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، سخت گناہ ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. یہاں 2 بات سمجھ لیجئے. ایک، ہر مہینے میں جو عورت کو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاس کہتے ہیں. حیض کے دنوں میں صحبت کرنا، بستری کرنا قطعاً حرام ہے. قطعاً کیا ہے؟ حرام ہے. اور ان دنوں صحبت کرنا میں آدمی حرمت میں پڑے گا، حرام ہے. اور بچہ ہونے کے بعد، ولادت کے بعد جتنے دن جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اس سے پہلے بھی بند ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی یعنی نفاس کے دنوں میں بھی صحبت کرنا حرام ہے. نفاس کے دنوں میں صحبت کرنے کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، اور حیض کے دنوں میں صحبت کرنے کی حرمت قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے طلاق کا مسئلہ بتا رہے. پہلے ایلا کا مسئلہ بتایا. ایلا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، ایسی ناراضگی کہ بس اب وہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا. اس قسم کھا لیا اور اس قسم کے بعد اگر 4 مہینے تک وہ بیوی کے پاس نہیں گیا تو طلاق ہو جائے گی. سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایلا. کیا کہتے ہیں؟ ایلا، قسم کھا لینا. تو تربصوا 4 اشہر، فرمایا کہ اگر ایلا کیا ہے عورتوں سے تو 4 مہینے رکو، طلاق ہو جائے گی. اور 4 مہینے سے پہلے اگر رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا. اور پھر لیکن کفارہ دینا ہوگا. ایلا کہتے ہیں قسم کو. کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو. اگر قسم کھا لی کہ 4 مہینے بیوی کے پاس وہ نہیں جائے گا تو یا 2 ہی صورت، یا تو قسم کو پوری کرے یا کفارہ دے. اگر قسم پوری کرتا ہے تو بیوی گئی، اور اگر بیوی کو روکنا چاہتا ہے تو پھر کفارہ ادا کرے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقَ، نہیں قسم کا کفارہ ہوگا نا، اس کا قسم کا کفارہ ہوگا. وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فرمایا کہ پھر اگر تم نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ سننے والا بھی، جاننے والا بھی ہے. گڑبڑ نہ کرو کہ نہیں جی میری یہ نیت نہیں تھی، میری وہ نیت نہیں تھی، میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا. کہا اللہ جانتا ہے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہاں سمیع علیم اسی لیے یہ صفت اللہ لائے ہیں کہ تم اللہ کو دھوکہ نہ دو. لوگوں کو دھوکہ دے دو گے، قاضی کو دھوکہ دے دو گے، قاضی فیصلہ کرے گا تمہاری زبان پر، مولوی فیصلہ کرے گا تمہاری زبان پر. نیت تمہارے دل کو مولوی نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے سامنے جو مسئلہ آئے گا اور تم کہو گے کہ نہیں جی میری مراد تو یہ تھی، میری نیت تو وہ تھی، تو مولوی تمہاری زبان کے اوپر فیصلہ کر دے گا. لیکن اس کے فیصلے کے باوجود ذمہ دار تم. ساری زندگی زنا میں پڑو گے، گناہگار تم ہوگے. آگے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 مہینے اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی 3 مہینے تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. آگے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ. یہاں یہ مسئلہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ 3 طلاق ہے. 3 طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی چھٹی ہو جائے گی، اور 3 طلاق
چاہے وہ الگ الگ مہینوں میں دیا جائے، الگ الگ مہینوں میں، ایک مہینے میں ایک طلاق دیا، پھر حیض آیا، حیض ختم ہوا، پھر اس کے بعد پاکی آئی، پھر دوسرا طلاق دیا، یہ تین مہینے میں 3 طلاق، اس سے بھی 3 طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ طریقہ شریعت نے سب سے اس طریقے کو اچھا کہا ہے. طلاق دینا ایک مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری پر عمل کرنے کے لیے یہ اچھا طریقہ، شریعت نے اس کو اچھا طریقہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں دونوں فریق کو خوب 3 مہینے سوچنے کے مل جاتے ہیں، 3 مہینے سوچنے کے مل جاتے ہیں. اور 3 مہینے کے بعد بھی اگر ذہن نہیں بدلا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کبھی بھی گزارا نہیں ہو سکتا، لہذا تیسری طلاق واقع ہوگی اور عورت ہمیشہ کے لیے اجنبی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں اکٹھے دے دے تو بھی 3 طلاق ہو جائے گی، تو بھی کیا ہو جائے گی؟ 3 طلاق ہو جائے گی. یہ الگ الگ دینا، الگ الگ مجلسوں میں دینا یہ ضروری نہیں ہے. ایک ہی مجلس میں ایک ہی بار 3 مرتبہ طلاق دے دیے، طلاق تینوں ہو گئی، اب ختم، معاملہ ختم. اور ایک ہی لفظ میں تینوں کہہ سکتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ اس نے 3 طلاق دی تو 3 ہو گئی، چاہے طلاق 3 مرتبہ نہ بھی کہے تو بھی 3 طلاق کیا ہو گئی. اس لیے ان مسئلوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑو کہ غلطی سے جو ہے وہ آدمی سے ہو گیا اور پھر جناب اس مولوی کے پاس اس مولوی کے پاس، اور وہ کہہ رہے کہ جی اکٹھے 3 دی ہے تو اکٹھے 3 دی تو ایک ہی ہوگی. او بھائی اللہ کے بندو، عقل کو ہاتھ مارو. تم $300 مجھے دو، مجھ سے $100 لو گے؟ ایک ساتھ دیا ہے نا، تو ایک ساتھ 3 اگر طلاق ایک ہو سکتی ہے تو تمہارا دیا ہوا قرضہ کیوں نہیں ایک ہو سکتا؟ تو یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اس لیے 3 اگر ایک وقت میں بھی دے دی تو وہ 3 ہی ہوگی، ایک نہیں ہوگی. آگے فرمایا اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ بیان کیا کہ بچے کا حق ہے کہ اس کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے. اور دودھ پلانے کے دونوں صورتیں ہیں کہ یا تو سگی ماں پلائے یا جو ہے وہ کسی عورت سے پلوا دیے جائے، دونوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا کہ جس کا شوہر مر جائے تو اس کی عورت کتنا عدت گزارے. تو فرمایا کہ اس کی عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اس عدت کے دوران کسی شخص کو صراحتاً پروپوز نہیں کرنا چاہیے. صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے، کنایتاً دے سکتا ہے. صراحتاً کا مطلب یہ ہے کہ چلو چند دن باقی ہیں، تمہاری عدت گزرنے والی ہے، فکر نہ کرو، تمہاری عدت گزرے گی اس کے بعد میں ہوں نا. ایسا جائز نہیں ہے. ایسا کیا نہیں ہے؟ ہاں اس طرح اس کو یہ پیغام بھجوا سکتا ہے کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پسند ہے کہ کوئی تم جیسی صفات والی مجھے مل جائے. تو یہ کنایا ہو گیا نا، تم جیسی صفات والی تو تم ہی ہو نا. تو اس لیے قرآن اسلام کتنا پاکیزہ ہے، کتنا پاک ہے، باتوں میں بھی پاک، کہ اتنا پاک کہ زبان سے بھی کوئی ایسی ویسی بات نہ نکلے. تو اس لیے ان کو صراحتاً پروپوز کرنا جائز نہیں ہے، ہاں کنایتاً پروپوز کرنا جائز ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ تم صراحت سے یہ خطبہ مت دیا کرو. خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام. اس کے بعد آگے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نماز تمہارے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتا ہے. اس کے بعد آخر میں دو واقعے کو بیان کیا. ایک لشکر کو بیان کیا کہ وہ نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کو موت کا یقین نہیں تھا. اللہ نے کہا مر جاؤ، سارے کے سارے مر گئے، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. تو پھر ان کو یہ معلوم ہوا کہ موت بھی ہے. اس کے بعد اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت
کا مقابلہ ہوا اس کو بیان کیا۔ مقابلے سے پہلے جب لشکر تیار ہونے لگا جالوت کے مقابلے میں، جالوت ظالم بادشاہ تھا، جالوت کے مقابلے میں جب تو بہرحال اللہ رب العزت نے پھر ان کو فتح دی۔ آگے تلک الرسل کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہے، اور پھر آگے دو واقعہ بیان فرمایا جس سے اللہ کی ربوبیت ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، اور اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ کم سے کم 1 کے 700 گنا پاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دیر ہو گئی، وقت کا اندازہ نہیں رہا، باقی انشاءاللہ